اس وقت بھی دنیا نے برابا کو ہی چنا اور آج بھی دنیا برابا کو ہی چنتی ہے۔ قربانی کے لیے قربان کیے جانے والے برے کی ایک ہی کنڈیشن تھی، ایک ہی شرط تھی، ایک ہی ریکوائرمنٹ تھی کہ اس کا بے عیب ہونا ضرور ہے۔ خدا قدوس کے زندہ جلالی بابرکت نام میں آپ سب کو سلام۔ میرا نام ایسٹر ہارون ہے اور میں ہر روز خدا کا زندہ کلام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتی ہوں، اور ہم مل کر خدا کے پاک کلام میں سے تقویت حاصل کرتے ہیں اپنی روحانی ترقی کے لیے، اپنی روحانی افزونی کے لیے۔ آج ہم خدا کے پاک کلام میں سے دیکھیں گے کہ خداوند یسوع مسیح کو کبھی پلاطوس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، کبھی ہیرودیس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، پھر دوبارہ اس کو پلاطوس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اور ان پیشیوں کا مقصد اور جب ساری قوم اکٹھی ہو کر خداوند یسوع مسیح کو پلاطوس کی پیشی میں لے کر گئی، تو ایک بڑی اہم سٹیٹمنٹ جو پلاطوس نے دی وہ کیا تھی؟ اس نے کہا میں اس شخص میں کچھ قصور نہیں، تم اس شخص کو لوگوں کا بہکانے والا ٹھہرا کر میرے پاس لائے ہو، اور دیکھو میں نے تمہارے سامنے ہی اس کی تحقیقات کی، مگر جن باتوں کا الزام تم اس پر لگاتے ہو ان کی نسبت نہ میں نے اس میں کچھ قصور پایا نہ ہیرودیس نے۔ پلاطوس کے سامنے، ہیرودیس کے سامنے، اور پھر دوبارہ پلاطوس کے سامنے جب خداوند یسوع مسیح کو پیش کیا گیا تو دونوں نے بار بار اس بات کا اقرار کیا، اس بات کا اعلان کیا کہ ہم اس میں کوئی قصور نہیں پاتے ہیں، اس سے ایسا کوئی فعل سرزد نہیں ہوا کہ اس کو سزائے موت دی جائے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کیوں خداوند یسوع مسیح کو بار بار ان پیشیوں میں داخل ہونا پڑا؟ قربانی کے لیے قربان کیے جانے والے برے کی ایک ہی کنڈیشن تھی، ایک ہی شرط تھی، ایک ہی ریکوائرمنٹ تھی کہ اس کا بے عیب ہونا ضرور ہے۔ اور آج وہ گھڑی تھی، آج وہ لمحہ تھا، آج وہ دن تھا کہ ساری دنیا کے لوگ جان جاتے کہ یہ برا جو قربان ہونے کو جا رہا ہے یہ بے عیب، اس میں کوئی نقص نہیں ہے۔ اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پلاطوس ایک آپشن پیش کرتا ہے۔ اسے ہر عید میں ضرور تھا کہ کسی کو ان کی خاطر چھوڑ دے۔ وہ سب مل کر چلا اٹھے کہ اسے لے جا اور ہماری خاطر بارابا کو چھوڑ دے۔ یہ کسی بغاوت کے باعث جو شہر میں ہوئی تھی اور خون کرنے کے سبب سے قید میں ڈالا گیا تھا، مگر پلاطوس نے یسوع کو چھوڑنے کے ارادہ سے پھر ان سے کہا، لیکن وہ چلا کر کہنے لگے کہ اس کو مصلوب کر، مصلوب۔ اس نے تیسری بار ان سے کہا، کیوں؟ اس نے کیا برائی کی ہے؟ میں نے اس میں قتل کی کوئی وجہ نہیں پائی، بس میں اسے پٹوا کر چھوڑے دیتا ہوں۔ مگر وہ چلا چلا کر سر ہوتے رہے کہ وہ مصلوب کیا جائے، اور ان کا چلانا کارگر ہوا۔ پس پلاطوس نے حکم دیا کہ ان کی درخواست کے موافق ہو، اور جو شخص بغاوت اور خون کرنے کے سبب سے قید میں پڑا تھا اور جسے انہوں نے مانگا تھا اسے چھوڑ دیا، مگر یسوع کو ان کی مرضی کے موافق سپاہیوں کے حوالہ کیا، اور دنیا نے بارابا کو قبول کیا اور خداوند یسوع مسیح کو رد کیا۔ یہ آپشن آج بھی ہمارے سامنے آ کھڑا ہوتا ہے، ایک طرف یسوع ہے اور ایک طرف بارابا ہے، اور فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ ہم نے بارابا کو چننا ہے کہ ہم نے یسوع کو چننا ہے۔ اور 90% جب بھی فیصلے کی گھڑی آتی ہے تو دنیا بارابا کو ہی چنتی ہے۔ اس وقت بھی دنیا نے بارابا کو ہی چنا اور آج بھی دنیا بارابا کو ہی چنتی ہے۔ جب وقت دینے کی باری آتی ہے تو پورا خاندان ساری رات ہم مہندیوں میں گزار سکتے ہیں، اور اگلی صبح بچے اسکول بھی جاتے ہیں، لیکن اگر آپ خاندانوں کو پورے خاندان سمیت میٹنگ میں بلا لیں، کسی سروس میں بلا لیں، تو لوگ کھانا کر کے نکل جاتے ہیں کہ ہمارے بچوں نے صبح اسکول جانا ہے۔ میوزک کی بات کریں، لوگ آج خدا کے پاک کلام کی چیزوں کو سننا، دیکھنا اتنا پسند نہیں کرتے ہیں جتنا کہ وہ گیمز کھیلنا پسند کرتے ہیں، جتنا کہ وہ موویز دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ پورا خاندان 3 گھنٹے کی یا اس سے بھی زیادہ گھنٹوں کی فلم دیکھ سکتا ہے، لیکن اگر آپ ان کو خدا کے کلام کے بارے میں کچھ بتانا چاہیں تو شاید 2 منٹ بھی آپ ان کی توجہ اپنی طرف نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ آج بھی وہی ہے جو اس وقت کی دور میں، اس دور کے قوم نے کیا، وہی آج بھی دنیا کر رہی ہے۔ آج بھی دنیا یسوع کی بجائے بارابا کو قبول کرتی ہے۔ May God bless you۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ خدا سے حکمت مانگیے تاکہ ہم صحیح طور سے فیصلہ کر سکیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں کس کو اہمیت دینی ہے۔
ہم دیکھیں گے پہلا کرنتھیوں پہلا باب، پولس کی طرف سے جو خدا کی مرضی سے یسوع مسیح کا رسول ہونے کے لیے بلایا گیا، اور بھائی سوستینس کی طرف سے خدا کی اس کلیسیا کے نام جو کرنتھس میں ہے، یعنی ان کے نام جو مسیح یسوع میں پاک کیے گئے اور مقدس لوگ ہونے کے لیے بلائے گئے ہیں، اور ان سب کے نام بھی جو ہر جگہ ہمارے اور اپنے خداوند یسوع مسیح کا نام لیتے ہیں۔ ہمارے باپ خدا اور خداوند یسوع مسیح کی طرف سے تمہیں فضل اور اطمینان حاصل ہوتا رہے۔ میں تمہارے بارے میں خدا کے اس فضل کے باعث جو مسیح یسوع میں تم پر ہوا ہمیشہ اپنے خدا کا شکر کرتا ہوں کہ تم اس میں ہو کر سب باتوں میں کلام اور علم کی ہر طرح کی دولت سے دولت مند ہو گئے ہو۔ چنانچہ مسیح کی گواہی تم میں قائم ہوئی، یہاں تک کہ تم کسی نعمت میں کم نہیں اور ہمارے خداوند یسوع مسیح کے ظہور کے منتظر ہو، جو تم کو آخر تک قائم بھی رکھے گا تاکہ تم ہمارے خداوند یسوع مسیح کے دن بے الزام ٹھہرو۔ خدا سچا ہے جس نے تمہیں اپنے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کی شراکت کے لیے بلایا ہے۔ اب اے بھائیو، یسوع مسیح جو ہمارا خداوند ہے، اس کے نام کے وسیلہ سے میں تم سے التماس کرتا ہوں کہ سب ایک ہی بات کہو اور تم میں تفرقے نہ ہوں، بلکہ باہم یک دل اور یک رائے ہو کر کامل بنے رہو، کیونکہ اے بھائیو، تمہاری نسبت مجھے خلوے کے گھر والوں سے معلوم ہوا کہ تم میں جھگڑے ہو رہے ہیں۔ میرا یہ مطلب ہے کہ تم میں سے کوئی تو اپنے آپ کو پولس کا کہتا ہے، کوئی اپلوس کا، کوئی کیفا کا، کوئی مسیح کا۔ کیا مسیح بٹ گیا؟ کیا پولس تمہاری خاطر مصلوب ہوا یا تم نے پولس کے نام پر بپتسمہ لیا؟ خدا کا شکر کرتا ہوں کہ کرسپس اور گیوس کے سوا میں نے تم میں سے کسی کو بپتسمہ نہیں دیا، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ تم نے میرے نام پر بپتسمہ دیا۔ استفناس کے خاندان کو بھی میں نے بپتسمہ دیا، باقی نہیں جانتا کہ میں نے کسی اور کو بپتسمہ دیا ہو، کیونکہ مسیح نے مجھے بپتسمہ دینے کو نہیں بھیجا بلکہ خوشخبری سنانے کو، اور وہ بھی کلام کی حکمت سے نہیں، تاکہ مسیح کی صلیب بے تاثیر نہ ہو، کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ میں حکیموں کی حکمت کو نیست اور عقل مندوں کی عقل کو رد کروں گا۔ کہاں کا حلیم، کہاں کا فقی، کہاں کا اس جہان کا بحث کرنے والا؟ کیا خدا نے دنیا کی حکمت کو بے وقوفی نہیں ٹھہرایا؟ اس لیے کہ جب خدا کی حکمت کے مطابق دنیا نے اپنی حکمت سے خدا کو نہ جانا، تو خدا کو یہ پسند آیا کہ اس منادی کی بے وقوفی کے وسیلہ سے ایمان لانے والوں کو نجات دے۔ چنانچہ یہودی نشان چاہتے ہیں اور یونانی حکمت تلاش کرتے ہیں، مگر ہم اس مسیح مصلوب کی منادی کرتے ہیں جو یہودیوں کے نزدیک ٹھوکر اور غیر قوموں کے نزدیک بے وقوفی ہے، لیکن جو بلائے ہوئے ہیں، یہودی ہوں یا یونانی، ان کے نزدیک مسیح خدا کی قدرت اور خدا کی حکمت ہے، کیونکہ خدا کی بے وقوفی آدمیوں کی حکمت سے زیادہ حکمت والی ہے، اور خدا کی کمزوری آدمیوں کے زور سے زیادہ زوراور ہے۔ اے بھائیو، اپنے بلائے جانے پر تو نگاہ کرو کہ جسم کے لحاظ سے بہت سے حکیم، بہت سے اختیار والے، بہت سے اشراف نہیں بلائے گئے، بلکہ خدا نے دنیا کے بے وقوفوں کو چن لیا کہ حکیموں کو شرمندہ کرے، اور خدا نے دنیا کے کمینوں اور حقیروں کو بلکہ بے وجودوں کو چن لیا کہ موجودوں کو نیست کرے، تاکہ کوئی بشر خدا کے سامنے فخر نہ کرے۔ لیکن تم اس کی طرف سے مسیح یسوع میں ہو، جو ہمارے لیے خدا کی طرف سے حکمت ٹھہرا، یعنی راست بازی اور پاکیزگی اور مخلصی، تاکہ جیسا لکھا ہے ویسا ہی ہو کہ جو فخر کرے وہ خداوند پر فخر کرے۔ پرانی عہد نامہ میں سے آج ہم دیکھیں گے گنتی کی کتاب، اس کا 20 باب۔ اور پہلے مہینے میں بنی اسرائیل کی ساری جماعت دشت سین میں آ گئی، اور وہ لوگ قادس میں رہنے لگے، اور مریم نے وہاں وفات پائی اور وہیں دفن ہوئی، اور جماعت کے لوگوں کے لیے وہاں پانی نہ ملا، سو وہ موسیٰ اور ہارون کے برخلاف اکٹھے ہوئے، اور لوگ موسیٰ سے جھگڑنے اور یہ کہنے لگے، ہائے کاش ہم بھی اسی وقت مر جاتے جب ہمارے بھائی خداوند کے حضور مرے۔ تم خداوند کی جماعت کو اس دشت میں کیوں لے آئے ہو کہ ہم بھی اور ہمارے جانور بھی یہاں مریں؟ اور تم نے کیوں ہم کو مصر سے نکال کر اس بری جگہ پہنچایا ہے؟ یہ تو بونے کی اور انجیر اور اناروں کی جگہ نہیں ہے، بلکہ یہاں تو پینے کے لیے پانی تک میسر نہیں۔ اور موسیٰ اور ہارون جماعت کے پاس سے جا کر خیمہ اجتماع کے دروازہ پر اوندھے منہ گرے، تب خداوند کا جلال ان پر ظاہر ہوا۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا،
اس لاٹھی کو لے اور تو اور تیرا بھائی ہارون تم دونوں جماعت کو اکٹھا کرو اور ان کی آنکھوں کے سامنے اس چٹان سے کہو کہ وہ اپنا پانی دے، اور تو ان کے لیے چٹان ہی سے پانی نکالنا، یوں جماعت کو اور ان کے چوپایوں کو پلانا۔ چنانچہ موسیٰ نے خداوند کے حضور سے اسی کے حکم کے مطابق وہ لاٹھی لی، اور موسیٰ اور ہارون نے جماعت کو اس چٹان کے سامنے اکٹھا کیا، اور اس نے ان سے کہا، سنو اے باغیو، کیا ہم تمہارے لیے اسی چٹان سے پانی نکالیں؟ تب موسیٰ نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور اس چٹان پر 2 بار لاٹھی ماری، اور کثرت سے پانی بہہ نکلا، اور جماعت نے اور ان کے چوپایوں نے پیا۔ پر موسیٰ اور ہارون سے خداوند نے کہا، چونکہ تم نے میرا یقین نہیں کیا کہ بنی اسرائیل کے سامنے میری تقدیس کرتے، اس لیے تم اس جماعت کو اس ملک میں جو میں نے ان کو دیا ہے نہیں پہنچانے پاؤ گے۔ مریبہ کا چشمہ یہی ہے، کیونکہ بنی اسرائیل نے خداوند سے جھگڑا کیا اور وہ ان کے درمیان قدوس ثابت ہوا۔ اور موسیٰ نے قادس سے ادوم کے بادشاہ کے پاس ایلچی روانہ کی اور کہلا بھیجا کہ تیرا بھائی اسرائیل یہ عرض کرتا ہے کہ تو ہماری سب مصیبتوں سے جو ہم پر آئیں واقف ہے، کہ ہمارے باپ دادا مصر میں گئے اور ہم بہت مدت تک مصر میں رہے، اور مصریوں نے ہم سے اور ہمارے باپ دادا سے برا برتاؤ کیا، اور جب ہم نے خداوند سے فریاد کی تو اس نے ہماری سنی، اور ایک فرشتہ کو بھیج کر ہم کو مصر سے نکال لے آیا ہے، اور اب ہم قادس شہر میں ہیں جو تیری سرحد کے آخر میں واقع ہے۔ سو ہم کو اپنے ملک میں سے ہو کر جانے کی اجازت دے، ہم کھیتوں اور تاکستانوں میں سے ہو کر نہیں گزریں گے اور نہ کنووں کا پانی پیئیں گے، ہم شاہراہ پر چل کر جائیں گے اور دہنے یا بائیں ہاتھ نہیں مڑیں گے جب تک تیری سرحد سے باہر نکل نہ جائیں۔ پر شاہ ادوم نے کہلا بھیجا کہ تو میرے ملک سے ہو کر جانے نہیں پائے گا، ورنہ میں تلوار لے کر تیرا مقابلہ کروں گا۔ بنی اسرائیل نے اسے پھر کہلا بھیجا کہ ہم سڑک ہی سڑک جائیں گے، اور اگر ہم یا ہمارے چوپائے تیرا پانی بھی پئیں تو اس کا دام دیں گے، ہم کو اور کچھ نہیں چاہیے سوائے اس کے کہ ہم کو پاؤں پاؤں چل کر جانے دے۔ پر اس نے کہا تو ہرگز نکلنے نہیں پائے گا، اور ادوم اس کے مقابلہ کے لیے بہت سے آدمی اور ہتھیار لے کر نکلا۔ یوں ادوم نے اسرائیل کو اپنی حدود سے گزرنے کا راستہ دینے سے انکار کیا، اس لیے اسرائیل اس کی طرف سے مڑ گیا، اور بنی اسرائیل کی ساری روانہ ہو کر کوہ ہور پہنچی۔ اور خداوند نے کوہ ہور پر جو ادوم کی سرحد سے ملا ہوا تھا موسیٰ اور ہارون سے اپنے لوگوں میں جا ملے گا، کیونکہ وہ اس ملک میں جو میں نے بنی اسرائیل کو دیا ہے جانے نہیں پائے گا، اس لیے کہ مریبہ کے چشمہ پر تم نے میرے کلام کے خلاف عمل کیا۔ سو تو ہارون اور اس کے بیٹے علیزر کو اپنے ساتھ لے کر کوہ ہور کے اوپر آ جا، اور ہارون کے لباس کو اتار کر اس کے بیٹے علیزر کو پہنا دینا، کیونکہ ہارون وہیں وفات پا کر اپنے لوگوں میں جا ملے گا۔ اور موسیٰ نے خداوند کے حکم کے مطابق کیا، اور وہ ساری جماعت کی آنکھوں کے سامنے کوہ ہور پر چڑھ گئے، اور موسیٰ نے ہارون کے لباس کو اتار کر اس کے بیٹے علیزر کو پہنا دیا، اور ہارون نے وہیں پہاڑ کی چوٹی پر رحلت کی۔ تب موسیٰ اور علیزر پہاڑ پر سے اتر آئے۔ جب جماعت نے دیکھا کہ ہارون نے وفات پائی تو اسرائیل کے سارے گھرانے کے لوگ ہارون پر 30 دن تک ماتم کرتے کی کتاب اس کا 21 باب۔ اور جب اعراد کے کنانی بادشاہ نے جو جنوب کی طرف رہتا تھا سنا کہ اسرائیلی اتھارم کی راہ سے آ رہے ہیں، تو وہ اسرائیلیوں سے لڑا اور ان میں سے کئی ایک کو اسیر کر لیا۔ تب اسرائیلیوں نے خداوند کے حضور منت مانی اور کہا کہ اگر تو سچ مچ ان لوگوں کو ہمارے حوالہ کر دے تو ہم ان کے شہروں کو نیست کر دیں گے۔ اور خداوند نے اسرائیل کی فریاد سنی اور کنانیوں کو ان کے حوالہ کر دیا، اور انہوں نے ان کو اور ان کے شہروں کو نیست کر دیا، چنانچہ اس جگہ کا نام بھی ہرما پڑ گیا۔ پھر انہوں نے کوہ ہور سے روانہ ہو کر بحر کلزم کا راستہ لیا تاکہ ملک کے باہر گھوم کر جائیں، لیکن ان لوگوں کی جان اس راستہ سے عاجز آ گئی، اور لوگ خدا کی اور موسیٰ کی شکایت کر کے کہنے لگے کہ تم کیوں ہم کو مصر سے بیابان میں مرنے کے لیے لے آئے؟ یہاں تو نہ روٹی ہے نہ پانی، اور ہمارا جی اس نکمی خوراک سے کراہیت کرتا ہے۔ تب خداوند نے ان لوگوں میں جلانے والے سانپ بھیجے، انہوں نے لوگوں کو کاٹا اور بہت سے اسرائیلی مر گئے۔ تب وہ لوگ موسیٰ کے پاس آ کر کہنے لگے کہ ہم نے گناہ کیا کیونکہ ہم نے خداوند کی اور تیری شکایت کی، سو تو خداوند سے دعا کر کے وہ ان سانپوں کو ہم سے دور کرے۔ چنانچہ موسیٰ نے لوگوں کے لیے دعا کی۔ تب خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ ایک جلانے والا سانپ بنا لے اور اسے ایک بلی پر لٹکا دے، اور جو سانپ کا ڈسا ہوا اس پر نظر کرے گا وہ جیتا بچے گا۔
چنانچہ موسیٰ نے پیتل کا ایک سانپ بنوا کر اسے بلی پر لٹکا دیا، اور ایسا ہوا کہ جس سانپ کے ڈسے ہوئے آدمی نے اس پیتل کے سانپ پر نگاہ کی وہ جیتا بچ گیا۔ اور بنی اسرائیل نے وہاں سے کوچ کیا اور اوبوت میں آ کر ڈیرے ڈالے، پھر اوبوت سے کوچ کیا اور اے اباریم میں جو مشرق کی طرف مواب کے سامنے کے بیابان میں واقع ہے ڈیرے ڈالے، اور وہاں سے کوچ کر کے وادی زرد میں ڈیرے ڈالے۔ جب وہاں سے چلے تو ارنون سے پار ہو کر جو اموریوں کی سرحد سے نکل کر بیابان میں بہتی ہے ڈیرے ڈالے، کیونکہ مواب اور اموریوں کے درمیان ارنون مواب کی سرحد ہے۔ اسی سبب سے خداوند کے جنگ نامہ میں یوں لکھا ہے، واہیب جو صوفہ میں ہے اور ارنون کے نالے اور ان نالوں کا ڈھلان جو آر شہر تک جاتا ہے اور مواب کی سرحد سے متصل ہے۔ پھر اس جگہ سے وہ بیر کو گئے۔ یہ وہی کنواں ہے جس کے بارے میں خداوند نے موسیٰ سے کہا تھا کہ ان لوگوں کو ایک جگہ جمع کر اور میں ان کو پانی دوں گا۔ تب اسرائیل نے یہ گیت گایا، اے کنویں تو ابل آ، تم اس کنویں کی تعریف گاؤ۔ یہ وہی کنواں ہے جسے رئیسوں نے بنایا اور قوم کے امیروں نے اپنے عصا اور لاٹھیوں سے کھودا۔ تب وہ اس دشت سے متنا کو گئے اور متنا سے نہییل کو اور نہییل سے بامات کو، اور بامات سے اس وادی میں پہنچ کر جو مواب کے میدان میں ہے پسگا کی اس چوٹی تک نکل گئے جہاں سے یشمون نظر آتا ہے۔ اور اسرائیلیوں نے اموریوں کے بادشاہ سیہون کے پاس ایلچی روانہ کیے اور یہ کہلا بھیجا کہ ہم کو اپنے ملک سے گزر جانے دے، ہم کھیتوں اور انگور کے باغوں میں نہیں گھسیں گے اور نہ کنووں کا پانی پئیں گے، بلکہ شاہراہ سے سیدھے چلے جائیں گے جب تک تیری حد کے باہر نہ ہو جائیں۔ پر سیہون نے اسرائیلیوں کو اپنی حد سے گزرنے نہ دیا، بلکہ سیہون اپنے سب لوگوں کو اکٹھا کر کے اسرائیلیوں کے مقابلہ کے لیے بیابان میں پہنچا، اور اس نے یہز میں آ کر اسرائیلیوں سے جنگ کی، اور اسرائیل نے اسے تلوار کی دھار سے مارا اور اس کے ملک پر ارنون سے لے کر یبوک تک جہاں بنی امون کی سرحد ہے قبضہ کر لیا، کیونکہ بنی امون کی سرحد مضبوط تھی۔ سو بنی اسرائیل نے یہاں کے سب شہروں کو لے لیا اور اموریوں کے سب شہروں میں یعنی حسبون اور اس کے آس پاس کے قصبوں میں بنی اسرائیل بس۔ حسبون اموریوں کے بادشاہ سیہون کا شہر تھا، اس نے مواب کے اگلے بادشاہ سے لڑ کر اس کے سارے ملک کو ارنون تک اس سے چھین لیا تھا۔ اسی سبب سے مثل کہنے والوں کی یہ کہاوت ہے کہ حسبون میں آؤ، تاکہ سیہون کا شہر بنایا اور مضبوط کیا جائے۔ کیونکہ حسبون سے آگ نکلی، سیہون کے شہر سے شعلہ برآمد ہوا، اس نے مواب کے آر شہر کو اور ارنون کے اونچے مقامات کے سرداروں کو بھسم کر دیا۔ اے کموس کے ماننے والوں، تم ہلاک ہوئے۔ اس نے اپنے بیٹوں کو جو بھاگے تھے اور اپنی بیٹیوں کو اسیروں کی مانند اموریوں کے بادشاہ سیہون کے حوالہ کیا۔ ہم نے ان پر تیر چلائے، سو حسبون دیبون تک تباہ ہو گیا، بلکہ ہم نے نفع تک سب کچھ اجاڑ دیا، وہ نفع جو میدیبا سے متصل ہے۔ پس بنی اسرائیل اموریوں کے ملک میں رہنے لگے، اور موسیٰ نے یزیر کی جاسوسی کرائی، پھر انہوں نے اس کے گاؤں لے لیے اور اموریوں کو جو وہاں تھے نکال دیے۔ اور وہ گھوم کر بسن کے راستہ سے آگے کو بڑھے، اور بسن کا بادشاہ اوج اپنے سارے لشکر کو لے کر نکلا تاکہ ادرئی میں ان سے جنگ کرے۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، اس سے مت ڈر، کیونکہ میں نے اسے اور اس کے سارے لشکر کو اور اس کے ملک کو تیرے حوالہ کر دیا ہے۔ سو جیسا تو نے اموریوں کے بادشاہ سیہون کے ساتھ جو حسبون میں رہتا تھا کیا ہے، ویسا ہی اس کے ساتھ بھی کرنا۔ چنانچہ انہوں نے اس کو اور اس کے بیٹوں اور سب لوگوں کو یہاں تک مارا کہ اس کا کوئی باقی نہ رہا، اور اس کے ملک کو اپنے قبضہ میں بادشاہ بلام کو بلواتا ہے۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو، آمین۔